السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے وادی اردن کے علاقے میں سرکاری اراضی کے طور پر اعلان کردہ 8,000 ایکڑ اراضی پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل سن 1967 سے قبضہ کردہ مغربی کنارے کے علاقوں میں فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے عمل کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل، جس نے غیر قانونی یہودی بستیاں تعمیر کر کے اس خطے کو فلسطینیوں کے لیے ناقابل رہائش بنا دیا ہے، مغربی کنارے میں ان بستیوں کی تعداد بڑھانے کی بڑھ چڑھ کر کوششیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن کان کی خبر میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے کے وادی اردن کے علاقے میں 8,000 ایکڑ اراضی پر یہ دعویٰ کرتے ہوئے قبضہ کر لیا۔ یہ سرکاری زمین ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ضبط کی گئی زمین کو غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 7 لاکھ یہودی آباد کار مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں مقیم ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں یہودی آباد کاری کو غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ ان مقامات پر مقیم یہودی آباد کار مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے زندگی کو مزید اجیرن بنا دیتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے غزہ کے شہر رفح میں اسرائیل کے بڑے زمینی آپریشن کو غیر ضروری اور غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حماس سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں۔ امریکی خبررساں ادارے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اینٹونی بلنکن غزہ میں جنگ بندی کے لیے مشرق وسطی کے اپنے 6 دورے پر ہیں۔ انہوں نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اعلیٰ عرب سفارتکاروں کے ساتھ جنگ بندی کی کوششوں اور غزہ تنازع کے بعد مستقبل کے بارے میں بات چیت کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں مصری وزیر خارجہ شکری کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ رفح شہر میں ایک بڑا فوجی آپریشن ایک غلطی ہوگی جس کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ حماس سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں۔ بڑے آپریشن سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین نے غزہ کی پٹی کے لیے طویل مدت جنگ بندی کے لیے فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر توقف کا مطالبہ کیا اور اسرائیل سے کہا کہ وہ رفح شہر پر زمینی حملہ کرنے سے باز رہیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے بروسلز میں منعقدہ سربراہ اجلاس کے مشرق وسط سے متعلق نشست میں ایک مشترکہ اعلامیہ کو منظوری دی۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں بے نظیر شہری ہلاکتوں اور سنگین انسانی صورتحال انتہائی بھیانک ہے۔ یورپی یونین کونسل فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر توقف کا مطالبہ کرتی ہے جو پائیدار جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی اور انسانی امداد کی فراہمی کا موقع دے۔ بیان میں کہا گیا کہ یورپی یونین کونسل غزہ میں تباہ کن انسانی صورتحال اور خاص طور پر بچوں سمیت شہریوں پر اس کے غیر متناسب اثرات اور قحط کے بڑھتے ہوئے خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ اعلامیہ میں اسرائیل سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ زمینی حملے سے باز رہیں جس سے رفح شہر میں پہلے سے ہی تباہ کن انسانی صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی اور فوری طور پر درکار بنیادی خدمات اور انسانی امداد کی فراہمی رک جائے گی۔ یورپی یونین کمیشن کے صدر ارسولا نے کہا ہے کہ رکن ممالک کے رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ منجمد روسی اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی یوکرین کو دی جائے۔ بروسلز میں منعقدہ یورپی یونین کے سربراہ اجلاس کے پہلے دن کے سیشنز اختتام پذیر ہو گئے۔ یورپی یونین کمیشن کے صدر نے سیشن کے اختتام پر پریس کانفرنس میں یوکرین نشست کے نتائج کا اشتراک کیا۔ انہوں نے بتایا کہ رہنماؤں نے یورپی یونین میں روس کے منجمد اثاثوں سے یوکرین کو محصولات کی منتقلی کے حوالے سے یورپی یونین کے نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی جوزف بوریل کی تجویز کو موضوع پایا ہے۔ یہ رقم یوکرین کو فوجی ساز و سامان خریدنے میں استعمال کی جائے گی۔ 2024 کے لیے یہ رقم تقریباً 3 بلین یورو ہے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں بھی اتنی ہی رقم جمع ہوگی۔ انہوں نے ایک سوال کی تجویز پر اپنے رد عمل میں کہا کہ میں نے رہنماؤں سے کہا کہ اگر ہم فوری طور پر اس تجویز کو حتمی شکل دیتے ہیں تو ہم پہلے 1 بلین یورو 1 جولائی کو منتقل کر سکتے ہیں، یعنی یہ ہم پر منحصر ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ موسم گرما میں ایک ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے ان کے ملک پر 60 سے زیادہ شاہد ڈرونز اور مختلف اقسام کے تقریباً 90 میزائلوں سے حملہ کیا۔ زیلنسکی نے سماجی رابطوں کے پیج پر اپنے بیان میں کہا کہ روس نے رات کے وقت یوکرین پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ روسی فوج نے یوکرینی سرزمین پر 60 سے زائد شاہد قسم کے ڈرونز اور مختلف قسم کے تقریباً 90 میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین کی سرزمین پر حملہ کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ ان حملوں میں انرجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ زیلنسکی نے کہا دنیا روسی دہشت گردوں کے اہداف کو ہر ممکنہ حد تک واضح طور پر دیکھ رہی ہے۔ روس نے پاور پلانٹس اور سپلائی لائنز، ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم، عام رہائش گاہوں یعنی عام لوگوں کی زندگیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ میں ان دہشت گرد حملوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے لوگوں کے اہل خانہ اور رشتہ داروں سے تعزیت کرتا ہوں۔
سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے کویت کے وزیر اعظم شیخ محمد صبا سالم الصبا کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے علاوہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی اور کویتی اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ قبل ازیں کویتی وزیر اعظم سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے تو جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر نائب گورنر مکہ ریجن شہزادہ سعود بن مشال اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ ادارے امور حرمین شریفین کی جانب سے مسجد حرم میں معمر اور بیمار زائرین کے لیے مخصوص گلف کارٹس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ گلف گاڑیوں سے مسجد حرم کی چھت سے طواف کرایا جاتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ابتدائی طور پر 50 گاڑیاں فراہم کی گئی ہے۔ SPA کے مطابق گلف گاڑیوں کی سہولت محدود وقت کے لیے فراہم کی جا رہی ہے، جو شام 4 بجے سے صبح 4 بجے تک ہے۔ گاڑی کا فیکس کرایہ 25 ریال ہے۔ ہر گاڑی میں 10 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ گاڑیوں کے لیے بکنگ کے انتظامات مسجد حرم کے مختلف دروازوں پر کیے گئے ہیں، جن میں باب الاجیاد کی سمت میں موجود برقی زینہ شاہ عبدالعزیز گیٹ اور عمرہ گیٹ کے سمت موجود لفٹ شامل ہے۔ ان مقامات سے گلف گاڑیوں کی بکنگ کرانے کے بعد وہاں سے لفٹ کے ذریعے مسجد حرم کی چھت پر پہنچ کر گاڑی کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سعودی وزیر سیاحت نے ملازمتوں کی فراہمی کے حوالے سے جعلی ای میلز یا اشتہارات سے خبردار کیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جعل سازوں کی جانب سے وزارت نام استعمال کر کے ارسال کی جانے والی فرضی ای میل سے وزارت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق وزارت سیاحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فرضی نوکریوں کے اعلان کے حوالے سے وزارت کا کوئی تعلق نہیں، ان سے خبردار رہا جائے جو ہیکرز کی جانب سے ہو سکتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت کی ویب سائٹ اور مصدقہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہی درست معلومات کے حصول کے لیے رابطہ کیا جائے، غیر مصدقہ اکاؤنٹس پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی جانب سے ریاض میں غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے سالانہ افطار ڈنر کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق افطار ڈنر میں شہزادہ فیصل بن فرحان کی نیابت کرتے ہوئے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم قریجی نے شرکت کی۔ وزارت خارجہ کے مرکزی دفتر میں مختلف ممالک کے سفارتکار اور وزارت کے اعلیٰ عہدیداروں نے افطار کیا۔ اس موقع پر مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ افطار ڈنر میں معاون وزیر خارجہ برائے آپریشنل امور عبدالہادی منصوری نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کی گئی پوسٹ پر رد عمل کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیلی وزیر خارجہ کے عہدے سے متعلق سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکام نے فلسطینیوں کے خلاف کیے گئے سنگین جرائم کو خفیہ رکھنے کی بھرپور کوششیں کی ہے جب سے انہوں نے فلسطینی زمین پر قبضہ کیا تھا، اور یہ کہ انہوں نے اپنے لیے استثناء کا ایک ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ انہوں نے صدر اردغان، جنہوں نے اسرائیل کے عزائم سے دنیا کو خبردار کیا ہے، ان کو ہدف بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں گزشتہ 6 ماہ میں جو جرائم کیے گئے وہ پوشیدہ ہو چکے ہیں اور اسرائیل پر نسل کشی کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پوری عالمی رائے عامہ اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے جب اسرائیل حکام، جنہوں نے غزہ میں جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جرائم کا احتساب انصاف کے سامنے ہوگا۔ پاکستان اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا عمل مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ سول ایویشن اتھارٹی نے ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے بولی جمع کروانے کی آخری تاریخ میں دوسری بار توسیع کر دی۔ میڈیا سے موصول اطلاعات میں دستاویزات کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اب بولی کی تاریخ 15 مئی 2024 مقرر کی ہے، جو اس سے قبل 15 مارچ 2024 مقرر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے فیصلے کے بعد بولی جمع کروانے والے کی پہلی تاریخ 18 نومبر 2023 مقرر کی گئی تھی، لیکن بعد ازاں اس میں 15 مارچ 2024 تک توسیع کی گئی تھی۔ سول ایویشن کی جانب سے اس حوالے سے ایک نیا اشتہار جاری کیا گیا تھا جس میں بولی جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 مارچ 2024 مقرر کی گئی تھی، جبکہ بولی کے لیے شرائط و ضوابط پہلی والی بھی رکھی گئی تھی۔ بولی وصول کرنے کی نئی تاریخ جاری کرنے کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے اسلام آباد ایئرپورٹ ٹھیکے پر لینے کی خواہش مند ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں سے دوبارہ درخواستیں طلب کر لی ہے۔